علیکم۔ آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ ہوگی میزان بینک لمیٹڈ پہ۔ سب سے پہلے ہم اس کمپنی کا فائنینشیل انالیسس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا ٹیکنیکل ریویو کریں گے، کیونکہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں کے لیے یہ کمپنی بہت اچھی بائنگ اپرچونٹی پرووائڈ کر رہی ہے۔ جب ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو کمپلیٹ پکچر پتہ لگ جائے گی کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے لیے بڑی اچھی بائنگ اپرچونٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو ہم اپنی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں فائنینشیل انالیسس سے۔ اگر ہم اس کی لیٹسٹ ارننگ پر شیئر کی بات کریں تو وہ ہے 17.43 روپیز، اور پچھلے 7-8 سال سے اگر آپ اس کی ای پی ایس کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر سال اس کی ارننگ پر شیئر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو کہ ایک کسی بھی کمپنی کے لیے ایک بہت اچھا جو ہے وہ گروتھ سائن ہوتا ہے، انویسٹر کے لیے بھی اور اٹسیلف کمپنی کے لیے بھی۔ ڈپازٹس پہ اگر ہم آئیں تو اس کی جو ڈپازٹس ہیں، لیٹسٹ ڈپازٹس کی جو فگر ہے وہ 1.45 ٹریلین روپیز ہے۔ ٹھیک ہے، اب ڈپازٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں بینک کے لیے، کیونکہ ڈپازٹس ہی بیسیکلی لائف لائن ہوتے ہیں۔ اسی ڈپازٹس کو بیسیکلی بینک یوز کر رہا ہوتا ہے اپنے مختلف جو آپریشنز ہیں ان کے لیے۔ اب یہ جو ڈپازٹس کی فگر ہے یہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے جو گراف نظر آ رہا ہے کہ 2017 سے لے کر 2021 تک اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس بینک میں جو ڈپازٹس ہیں ان میں ہر سال اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 2017 میں اس کے جو ڈپازٹس تھے وہ 667 بلین روپیز کے تھے، 2018 میں 847 بلین روپیز کے ہو گئے، اور اسی طرح ہر سال ڈپازٹس جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے ہیں، اور 2021 میں جو ڈپازٹس ہیں وہ 1.4 ٹریلین روپیز کے جو ہیں وہ اس بینک کے پاس لوگوں نے رکھوائے ہیں۔ جتنے زیادہ ڈپازٹس ہوں گے آبویسلی اتنے زیادہ جو ہے پروفیٹیبلٹی جو ہے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے کہ ہر سال اس کمپنی کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ برانچز میں اگر آپ جائیں تو یہ بھی ایک اور انڈیکیشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 2017 میں اس میزان بینک کی جو برانچز تھیں وہ 601 تھیں، 2018 میں 660 ہو گئیں، اور اسی طرح ہر سال بڑھتے بڑھتے 2021 میں صورتحال یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف برانچز اس کی 902 ہیں۔ جتنی زیادہ برانچز ہوں گی اتنے زیادہ ڈپازٹس آئیں گے، اتنے زیادہ ڈپازٹس آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی اتنا زیادہ جو ہے اپنے آپریشنز کو میں کیش کو یوز کر سکے گی، اور آبویسلی ان ریٹرن کمپنی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کما سکے گی۔ کیپٹل ایڈیکویسی ریشو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے بینکنگ سیکٹر میں، اس کی 17.81% تھی، جو کہ جو منیمم ریکوائرمنٹ تھی اسٹیٹ بینک کی وہ 11.5% تھی، اس سے زیادہ تھی، اگین ایک بہت اچھا سائن ہے۔ مارکیٹ شیئر پہ اگر ہم آئیں تو جو بینکنگ اسلامک بینکنگ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو میزان بینک کا اس وقت جو شیئر ہے اسلامک بینکنگ میں وہ 35% ہے، یعنی کہ ایک میجر پورشن صرف سنگل بینک نے جو ہے وہ کیپچر کیا ہوا ہے۔ باقی جو 4 اسلامک بینک ہیں وہ تقریباً 22% ان کا مارکیٹ شیئر ہے، اور جو ریمیننگ جو کنونشنل بینکس ہیں ان کی جو اسلامک ونڈو ہے وہ 43% جو ہے وہ جو پرسنٹیج ہے اسلامک بینکنگ میں انہوں نے لی ہوئی ہے۔ تو ادھر سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو میزان بینک ہے اس کو کلیئر رہ جائے باقی بینکس میں کہ یہ ایک قسم کا پائونیئر بینک کے طور پہ یا ایک لیڈنگ بینک کے طور پہ اسلامک بینکنگ میں آپ کو فنکشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ اگر ہم مختلف مزید انالیسز کی طرف آئیں تو پرائس ٹو بک ویلیو اس کی 1.58 ہے، اور پرائس ٹو ارننگ ریشو اس کی 4.3 ہے۔ ٹھیک ہے، اور ڈیویڈنڈ ییلڈ اس کمپنی نے جو دی ہے لیٹسٹ وہ 4.8% ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ کمپنی یہ جو میزان بینک ہے نا یہ ساتھ ساتھ بونس بھی دیتا چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور چونکہ اس میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے کہ فیوچر میں بہت زیادہ گرو کرے گا، اس لیے اس کی پرائس ٹو بک ویلیو آپ کو ذرا ہائر اینڈ پہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، اگر ہم آئیں اس طرف کہ یہ کمپنی جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے یا اوور ویلیوڈ ہے، تھوڑا سا ہم ذرا انٹرنسک ویلیو کا جائزہ لیں تو اس کی جو انٹرنسک ویلیو ہے یوزنگ ڈیویڈنڈ ویلیویشن میتھڈ وہ تقریباً 150 روپے کی بنتی ہے، یعنی کہ اس کمپنی کے سٹاک کی جو انٹرنسک ویلیو ہے پر شیئر جو انٹرنسک ویلیو نکلتی ہے 150 روپیز نکلتی ہے، اور اس وقت کرنٹ مارکیٹ میں یہ 91 روپے کا ٹریڈ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے تقریباً 59 روپیز سے یہ سٹاک جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے۔ تو آپ کے سامنے ایک بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی یہ کمپنی جو ہے وہ فائنینشلی بہت ہی سٹرونگ ہے اور بہت ہی اچھا جو ہے وہ پرفارم جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو فنڈامنٹلی اگر ہم اس کمپنی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ بہت ہی زبردست کمپنی ہے فنڈامنٹلی اگر ہم اس کمپنی کو دیکھیں۔ تو
اب ہم آتے ہیں ٹیکنیکل اور ٹیکنیکلی اسٹاک کو ریویو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ بھی اسٹاک مارکیٹ میں کیسے انویسٹ کرنا ہے، کیسے ٹریڈ کرنا ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسٹاک مارکیٹ کورس کو جوائن کر سکتے ہیں، جس میں ٹیکنیکل انالیسس بھی سکھاتا ہوں، فنڈامنٹل انالیسس بھی سکھاتا ہوں، اور میں کیسے بائی سیل کرتا ہوں، میں کیسے انویسٹ کرتا ہوں وہ بھی میں اس میں ڈسکس کرتا ہوں۔ تو اگر آپ اس کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس واٹس ایپ نمبر پر ٹیکسٹ کر کے آپ اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ کورس کی فیس صرف 5,000 روپے ہے، ڈسکاؤنٹڈ فیس رکھی ہوئی ہے، کیونکہ میرا ایم یہ ہے کہ بیسیکلی لوگ جو ہے نا وہ سیکھیں۔ تو اگر ہم نے فنڈامنٹلی تو انالیسس جو ہے وہ کر لیا، اب ہم آتے ہیں ٹیکنیکلی، کیونکہ ٹیکنیکلی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، آپ کو کلیئر پکچر جو ہے نا وہ نظر آئے گی۔ اب یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ چارٹ جو ہے وہ اوپن ہوا ہوا ہے اور اس وقت یہ 91.5 روپیز پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ یہ جگہ دیکھیں جہاں میں نے آپ کے سامنے ایک لائن ڈرا کی ہے، یہ گرین لائن جو ہے یہ اس کی ایک بہت ہی تگڑی سپورٹ ہے، اور یہ جو لائن میں ڈرا کر رہا ہوں اس کو میں بلیو لائن سے کلر دے دیتا ہوں۔ یہ جو بلیو لائن ہے یہ 103 روپے پہ ہے، اور یہ جو گرین لائن ہے یہ تقریباً 81 to 80 روپیز کے راؤنڈ اباؤٹ پڑ رہی ہے۔ تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80 سے 81 روپے کے درمیان اس کی ایک بہت تگڑی سپورٹ ہے، اور تقریباً جو اس کی ریزسٹنس ہے وہ آپ دیکھیں تو شارٹ ٹرم میں 103 روپے پہ پڑ رہی ہے۔ اب آپ نے لانگ ٹرم کے لیے لینا ہے یا شارٹ ٹرم کے لیے لینا ہے، دونوں کے لیے اگر آپ نے لینا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ 80 یا 81 روپیز پہ اس کو بائی کر لیں، اور اگر آپ نے شارٹ ٹرم کے لیے اس کو ہولڈ رکھا ہے تو آپ 102 103 پہ اس کو بھیج دیں، اور جنہوں نے اس کو لانگ ٹرم کے لیے رکھنا ہے کیونکہ اسٹاک بہت اچھا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ انڈر ویلیوڈ ہے، اب ایک اسٹاک انڈر ویلیوڈ بھی ہو اور ٹیکنیکلی بھی آپ کو ایک بڑی اچھی جگہ پہ اگر مل جائے 81 روپیز کے راؤنڈ اباؤٹ، تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں یا لانگ ٹرم کے لیے آپ نے ہولڈ کرنا ہے، آپ اس کو 81 روپیز کے قریب بائی کر لیں، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اسٹاک ہے یہ مزید تھوڑا سا نیچے آئے گا، کیونکہ اس کی جو اسٹرانگ سپورٹ ہے وہ پڑتی ہے 81 روپیز پہ۔ تو یہاں جب آپ کو جیسے ہی ملے آپ اس کو بائی کر لیں، اور آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے بھی ہولڈ کر سکتے ہیں اور شارٹ ٹرم کے لیے بھی آپ اس پہ ٹریڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری ڈسکشن نظام بینک کے حوالے سے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے خدا حافظ، فی امان اللہ۔